محسن نقوی ایک ایسا کردار جس کی کوئی کارکردگی نہیں، لیکن اس وقت نظام پہ، سیاسی جماعتوں پہ بھاری ہے۔ یعنی محسن نقوی کے سامنے کوئی بھی نہیں بول سکتا، محسن نقوی جو چاہے کر سکتے ہیں، چونکہ جن کے لائے ہوئے ہیں وہ بہت طاقتور ہیں۔ یعنی محسن نقوی ایسا کردار ہے کہ رانا ثناءاللہ جیسے لوگ بھی اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے، چاہتے تو وہ یہ بھی بن سکتے تھے۔ اب اس جیسی شخصیت اس وقت اپنے منہ سے ایک اعتراف کرتی ہے، جس کے بعد حفیظ اللہ نیازی نے ان کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا ہے جو کہ بہت ہی بامعنی ہے۔ اب محسن نقوی جو کہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے، پاکستان کے اندرونی مسائل کا حل بھی موجود ہے، ایون کہ دنیا کے انٹرنیشنل مسائل کا حل بھی ان کے پاس موجود ہے، ان کا کہنا ہے کہ آپ مانے یا نہ مانے، ملک کا موجودہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے۔ یعنی اس قدر زیادہ پاور ہونے کے باوجود، اس قدر زیادہ قابلیت ہونے کے باوجود، ان کا کہنا ہے کہ ملک کا موجودہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے۔ 10 سال بعد بھی یہی مسائل بتا رہے ہوں گے۔ جمہوریت میں بھی 3-4 قسم کے نظام ہیں، لیکن بضد ہے ایک ہی نظام گھسیٹنا ہے۔ وزیر اعظم 14 سے 16 گھنٹے کام کر لیں، سسٹم ریسیٹ کرنے تک کام نہیں بنے گا۔ یعنی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ موجودہ نظام جس کے وہ خود کرتا جاتا ہے وہ کولیپس کر چکا ہے، تو پھر محسن نقوی کیا کریں؟ اب یہاں پر حفیظ اللہ نیازی نے ان کے اوپر طنز کیا ہے، لیکن ان کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا۔ اس قصیدے کے اندر تعریف سے کہیں زیادہ تذلیل ہے، یعنی انہیں ان کی حقیقت دکھائی گئی ہے۔ اب یہاں پر حفیظ اللہ نیازی کا کہنا ہے، ہر فن مولا، لاجواب وزیر اعلیٰ، نایاب وزیر داخلہ، بے مثال سفارتکار، سیاسی جوڑ توڑ کا بے تاج بادشاہ، آل ٹائم گریٹ چیئرمین کرکٹ بورڈ، سیلف میڈ میڈیا ٹائکون، حکیم الامت محسن نقوی صاحب، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے۔ پہلی دفعہ بحران کی زد میں، مگر کامیابی بہادروں کے قدم چومتی ہے، جبکہ رسوائی ذلت اور خاری ڈرپوکوں اور بزدلوں کا مقدر بنتی ہے۔ اب یہاں پر انہیں طنز کیا، یہ تعریف نہیں بلکہ طنز ہے محسن نقوی کے اوپر، کہ جب آپ کے پاس اتنی قابلیت ہے کہ آپ کو نظام لایا کہ آپ بہت قابل ہیں، اور نظام نے یہی ثابت کیا آپ کو جگہ جگہ پر وزارتیں دے کر، عہدے دے کر ثابت کیا کہ آپ بہت قابل ہیں۔ 9 مئی تک کا کارنامہ آپ کے سر پہ ہے، جو کہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کولیپس کر چکا ہے، تو یہ بات کیسے مانی جائے؟ پھر آپ کی کارکردگی کہاں گئی جو کہ گزشتہ 3 سال سے آپ ثابت کر رہے ہیں؟ آپ کے ہونے کے باوجود بھی اگر ملک کولیپس کر گیا ہے، سسٹم کولیپس کر گیا ہے، تو پھر یہ سسٹم اوپر کیسے جائے گا؟ یعنی آپ بھی ناکام ہو چکے ہیں، پھر آپ کو بھی گھر چلے جانا چاہیے۔ اب ناظرین، یہاں پہ سسٹم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سسٹم کا مسئلہ یہ کہ سسٹم جب سیاسی پارٹیز کو رگڑنے پہ آتا ہے تو پھر سسٹم یہ نہیں سوچتا کہ لانے والے تو خود ہیں۔ اگر سیاسی پارٹیز نااہل تھی، ناکارہ تھی، تو پھر آپ نے لایا کیوں؟ یعنی آپ کو سلیکشن کرنا ہی نہیں آتی۔ آج تک 78 سال میں آپ صحیح سلیکشن نہیں کر پائے۔ ایک پارٹی کو لاتے ہیں، اس کے بعد اس کو نکال کے دوسری لاتے ہیں، یہی تجربہ کریں، لیکن آج تک آپ کو وہ شخصیت نہیں مل سکی جو ملک کو مسائل سے نکال سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجموعی طور پر لانے والے ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ پارٹیز تو وہی ہیں، ایک کے بعد دوسری لاتے ہیں، دوسری کے بعد تیسری لاتے ہیں۔ تو یہاں پر اب نظام کو رک کے، سیریس ہو کے، ریاست کے بینیفٹ میں ایک سنجیدہ فیصلہ کرنا چاہیے اور اس سے لانا چاہیے جسے عوام چاہتی ہے۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور